حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے راز اپنے تک ہی محدود رکھو، خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنے راز کبھی مت بتانا۔ عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ پاتی۔ بے وقوف دوست کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی کہیں بھی بول سکتا ہے۔ کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ایسے شخص کو کبھی اپنا راز نہ بتانا۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکے: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کیا کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کی بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو اور وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ دوسروں کے مال میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔